السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: من يشكر الناس يشكر الله۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ میرے عزیز دوستو، آج 14 اگست کا دن ہے، اور یہ 14 اگست کا دن ہماری تاریخ میں محض قومی تعطیل یا قومی چھٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دن ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے جب اس دن کے حصول کے لیے کروڑوں مسلمانوں کی جدوجہد، لاکھوں مسلمانوں کی شہادت اور بے شمار ہماری ماؤں اور بہنوں کی اجڑی ہوئی گودیں اس کے لیے قربان ہوئی۔ اتنی سارے قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نقشے پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک نیا اسلامی ملک وجود دیا، اور کئی سالوں کی محنت پر محیط اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی قربانیوں کا پھل دیا۔ آج کا دن ہم نے اپنے جو تاریخی پس منظر ہے اس کو بھی یاد کرنا ہے، اسے بھی دیکھنا ہے، اور آج ہی کے دن ہم نے اللہ کی نعمت پر شکر بھی ادا کرنا ہے، اور اتنی بڑی عظیم نعمت کی شکر کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آزادی کی قدر ان لوگوں سے پوچھیے جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں اس مختصر سے دورانیے میں مختلف اسلامی ملکوں کو دیکھا۔ آپ زیادہ دور نہ جائیے، 15 سال، 20 سال، 25 سال پہلے کا منظرنامہ ذرا دیکھیں اس دنیا کا۔ پوری تاریخ میں ان اقوام کے ساتھ جو آزادی کی نعمت سے محروم رہے ان کے ساتھ کیا سلوک رکھا گیا، لیکن ہم اپنی بات کرتے ہیں، اپنی زندگی کی بات کرتے ہیں، محض 20-25 سالوں کی بات کرتے ہیں۔ عراق کے ساتھ کیا ہوا، افغانستان کے ساتھ کیا ہوا، بوسنیا کے ساتھ کیا ہوا، غزہ اور فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا پھر ہم ذرا جیلوں میں جائیں، قیدیوں سے ذرا سوال اور جواب کریں کہ ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔
ان سے ذرا پوچھیے کہ آزادی کہتے کس کو ہیں، آزادی کی نعمت ہوتی کیا ہے؟ پاکستان کے تاریخی منظرنامے میں اور تاریخی پس منظر میں اگر ہم دیکھیں، یہ کہانی 712 عیسوی سے شروع ہوتی ہے۔ 712 عیسوی میں ایک واقعہ ہوتا ہے، اس پورے خطے کے اوپر راجہ داہر کی حکومت ہوتی ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ سری لنکا سے ایک بحری جہاز آتا ہے جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہوتی ہے، اور ان کے پاس قیمتی تحائف ہوتے ہیں، اور عرب دنیا پر اموی حکومت ہوتی ہے، اور ان کے حکمران کا نام ولید بن عبد الملک ہے، اور ولید بن عبد الملک کے سب سے مضبوط گورنر عراق میں حجاج بن یوسف ہیں۔ اس بحری جہاز کے اوپر اس علاقے کو، جسے آج ہم کراچی کہتے ہیں، جس میں ہم موجود ہیں، اس وقت میں دیبل کہتے تھے۔ دیبل کے بندرگاہ کے سامنے یہ جہاز جب گزرتا ہے تو بحری قزاقوں نے اس جہاز کے اوپر حملہ کیا، ان مسلمانوں کو قید کیا، ان کی قیمتی اشیاء اور ان کے تحفے تحائف کو غصب کی۔ یہ خبر عراق میں حجاج بن یوسف کو پہنچتی ہے۔ اس نے کئی پیغامات بھجوائے راجہ طاہر کو، اس مسئلے کا حل نکالیں، مسلمانوں کو خلاصی دیں، لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ لہٰذا انہوں نے محمد بن قاسم کو تیار کیا، محض 17 سال کا نوجوان ہے، ذرا تصور کریں، کمانڈ کر رہے ہیں۔ اصل تعلق ان کا بنو ثقیف سے ہے، طائف کے رہنے والے ہیں یہ، اور ان کو آرڈر دیے کہ جائیں اب اس کا مجھے جواب دیں۔ شیراز سے چلتے ہیں، فارس سے، ایران سے، شیراز سے ہوتے ہوئے مکران، اس وقت کا مکران اکثریت آج کا بلوچستان ہے پاکستان کا، ایران سے بلوچستان، اور بلوچستان سے دیبل، جس میں اکثریت کراچی کا علاقہ ہے، کراچی میں داخل ہوتے ہیں، اور کراچی سے پھر اندرون سندھ سے پھر ہندوستان، پورے علاقے کو فتح کرتے ہیں، اور بہت ہی کم عرصے میں مختلف مسلم ریاستیں، سلطنتیں قائم ہوئی۔ دہلی کی سلطنت الگ قائم ہوئی، مغل کی سلطنت الگ قائم ہوئی، اور اس پورے علاقے پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک سیاسی مضبوط قوت دیتا ہے، اور یہ سلسلہ ہندوستان پر تقریباً 800 سال تک چلتا ہے۔ 712 عیسوی سے 1800 صدی کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں سیاسی قوت دی، اور محض وہ ایک سیاسی قوت نہیں تھی، مسلمانوں نے بڑے دور رس اثرات چھوڑے، تعلیم کے میدان میں، حرفت کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، دفاعی صنعت کے میدان میں، شعبہ زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جس میں مسلمان پیچھے تھے؟ اور یورپ کی دنیا اس خطے کو سونے کی چڑیا کہتے تھے۔ بہترین سے بہترین طبیب یہاں ملتا تھا، بہترین سے بہترین انجینئر یہاں ملتا تھا، بہترین سے بہترین بزنس مین یہاں ملتا تھا، یورپ کے لوگ یہاں سے سیکھتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، نا اتفاقی کی وجہ سے، مغلیہ سلطنت کا جب اختتام ہوتا ہے اور وہ زوال پذیر ہوتی ہے،
اور اس وقت کی جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ مضبوط ہوتی ہے، وہ عروج میں آتی ہے، اور خاص کر پھر 19ویں صدی کے درمیان میں وسط میں 1857 کی جنگ آزادی کی جو ناکامی ہوتی، تو انگریز نے یہ سمجھ لیا، بلکہ انہوں نے قسم کھا لی کہ اب مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا۔ وہ تحریک مسلمانوں کی تھی، اس میں مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے علماء تھے، کہ کسی طریقے سے یہاں سے انگریز کو نکالا جائے، لیکن وہ تحریک ناکام ہوئی، اور اس تحریک کے ناکامی کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد گویا کہ انگریز نے قسم کھا لی کہ اب مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا، لہذا انہوں نے مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے نہ ڈاکٹروں کو چھوڑا، نہ طبیبوں کو چھوڑا، نہ بزنس مینوں کو چھوڑا، چن چن کے مارا ان کو، اور جو فکری لوگ تھے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تو یہاں سے جلا وطن کیا۔ مالٹا کے جزیروں میں خود بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ تھے، اس کو مالٹا کے جزیرے میں ان کے بچوں کو سولی پہ چڑھا دیا، چن چن کے ان کو مار دیا، اور ساری زندگی انہوں نے آخری جو تھی وہ جلا وطنی کی زندگی گزاری، اور وہیں برما میں ان کی وفات ہوتی ہے اور وہیں ان کی تدفین ہوتی ہے۔ لیکن اس نازک ترین دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں ایسے فکری لوگ پیدا کیے جو مسلمانوں کی فکری بیداری مسلسل کرتے رہے، بڑے بڑے لوگ۔ سر سید احمد خان صاحب نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، مسلمانوں کی فکری بیداری رکھی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی بیداری کے لیے فکر کی، خاص کر 1930 میں جو ان کا خطبہ اعلی آباد ہے، پہلی مرتبہ اس خطبے میں انہوں نے پاکستان کا تصور، پاکستان کا نظریہ پیش کیا، اور اس نظریے کو باقاعدہ پھر سیاسی شکل 1940 میں قرارداد لاہور میں جب باقاعدہ قرارداد منظور ہوئی، اسے باقاعدہ ایک سیاسی شکل دی گئی، اور پھر اس کے بعد قائد اعظم علیہ الرحمہ ان کے انتہائی دو ٹوک موقف اور انتھک محنت، 7 سال کے کم ترین عرصے میں انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد اور تعاون کے ذریعے سے اس نظریے کو جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، اس کو عملی جامہ پہنایا، اور دنیا کی تاریخ پر پہلی مرتبہ اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کوئی ملک اگر وجود میں آئے تو وہ یہ پاکستان۔ بہت بڑی قربانیاں ہیں اس کے لیے، بے شمار قربانیاں ہیں۔ جب ہندوستان سے جن مسلمانوں نے ہجرت کی تو انہوں نے صرف املاک کی قربانی نہیں دی ہے، ان کی تو جائیدادیں تباہ ہو گئی ہے، ان کے تو گھر بار تباہ ہو گئے، ان کی تو اولادیں شہید ہو گئی، کتنے ماؤں بہنوں کی گودیں اجڑ گئی، تو کتنا کربناک منظر تھا، وہ تو تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ تو اتنی بڑی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دی، تو آج کا یہ دن یہ تجدید عہد کا دن ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس دن اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، حسب توفیق ہم نے نوافل پڑھنے، اور جس طرح ایک بہت بڑی بلا اور عذاب ٹلتا ہے کسی مسلمان کے سر سے، یا ایک بہت بڑی نعمت اور خوشی اسی ملتی ہے، ایک مسلمان کے لیے ایک بہترین مسنون اور مستحسن عمل یہ ہے کہ وہ حسب توفیق اللہ کے حضور قربانی کا نذرانہ پیش کرے، صدقہ دے، خیرات کرے۔ تو آج کے دن نوافل کے ساتھ
حسب توفیق اللہ کے حضور صدقہ بھی پیش کرنا ہے ہر کسی نے، اور پھر اس صدقے سے ان لوگوں کو آپ نے ضرور بہراور کرنا ہے جن لوگوں نے اس ملت کے ناموس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. وہ شہداء فیملیاں، اور وہ ہر ادارے میں ہے، ہماری لیڈ فورس میں ہے، پولیس میں ہے، سول برادری میں ہے، افواج میں ہے. اس میں بہت سارے ایسے خاندان ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں، ان کے سرپرست اس دنیا سے، اس قوم کے نام پر، اس پاکستان کے نام پر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. تو ہم نے آج کے دن ان فیملیوں کو بھی یاد کرنا ہے، ان کے بچوں کو یاد کرنا ہے، ان کی ماؤں کو، ان کی بہنوں کو یاد کرنا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ جس نظریے کے لیے، جس نظریے کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک اللہ سے مانگا تھا اور اللہ نے ہمیں دیا، اس آزادی کے جو تقاضے تھے، کیا ہم ان تقاضوں پر پورے اترے؟ کل کو اللہ اگر ہم سے سوال کرے کہ بھئی اتنا عظیم ملک ہم نے دیا تھا، ہم نے اس ٹائم کہا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ چاہیے، میں نے دیا. اللہ اگر سوال کرے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو تم نے پورا کیا اس ملک میں، چاہے انفرادی زندگی ہے یا اجتماعی زندگی ہے، چاہے عدالتی سطح پہ ہے یا اداروں کی سطح پہ ہے، ہر شخص اپنی اپنی طاقت کے بقدر جواب دہ ہے. جس کی جہاں تک طاقت ہے اس سے اسی طاقت کی بنیاد پر اور اسی کے مطابق سوال ہوگا کہ تمہیں میں نے اختیار دیا تھا اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. میں اب کم از کم اپنی انفرادی زندگی میں آج اپنی ذات سے سوال کر سکتا ہوں کہ اس آزاد مملکت میں رہتے ہوئے کیا میں جھوٹ کا سہارا تو نہیں لیتا؟ کیا میں رشوت کا سہارا تو نہیں لیتا؟ کیا میں فحشکاریوں میں تو مبتلا نہیں ہوں؟ میں تو لا الہ الا اللہ والے ملک میں رہتا ہوں. یہ تو عظیم نعمت اللہ نے مجھے دی ہے. اور پھر یہ کہ ہم جو شکر ادا کرتے ہیں، کیا ہمارا شکر کا جو طریقہ ہے، آیا ان لمحات میں ہماری نفوس گناہوں کی طرف مائل تو نہیں ہوتے کہ ایک طرف ہم شکر کا نام لیں، دوسری طرف فضول خرچیوں کا ایک دروازہ کھول لیں؟ کیا میں موسیقی میں اور ایسے حرکات میں ہم نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی باجے بجا رہا ہے، کوئی ون ویلنگ کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. تو یہ حرکتیں ایسی ہیں جو بالکل غیر شرعی ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں. تو ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے اپنے ہر حرکت پر نظر رکھنی ہے کہ آیا میرا یہ عمل قرآن اور حدیث سے ٹکراؤ تو نہیں کیا؟ یہ حرکتیں کوئی خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے رحمت کے بجائے مزید بربادی کا ہمارے لیے ذرا نہ بنا. اور جب اللہ کی نافرمانی بار بار کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے. تو اس لیے ہم نے اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے. اور حال ہی میں جو پاکستان، ترکی اور سعودی کا جو اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے، دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ معاہدہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں پاکستان ہے، اور پاکستان پوری دنیا میں واحد ایٹمی اسلامی مملکت ہے. پاکستان اگر اپنی دفاع کر رہا ہے اور یہ معاہدہ کر رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان نہ صرف اس وقت اپنی دفاع کر رہا ہے بلکہ عالم اسلام کے دفاع کے لیے بھی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشاں ہیں. ہم نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور بار بار شکر ادا کرنا ہے. پھر اس الائنس کا، اس اتحاد کا حصہ سعودیہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مالی لحاظ سے نوازا ہے اور روحانی حوالے سے پورے عالم اسلام کی مرکزیت کی حیثیت رکھتا ہے. وہاں بیت اللہ ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے. وہ اس الائنس کا حصہ ہے.
اور پھر حال ہی میں جو ترکی اس الائنس کا حصہ بنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جدید حرفت اور صنعت میں اور جدید ٹیکنالوجی میں اس کو بہت آگے رکھا ہوا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی تاریخ، اس کے لیے جتنے بھی پیچھے 100 سالہ 150 سالہ تاریخ میں عالم اسلام کے بڑے بڑے نام ہیں، شاہ فیصل کا نام آتا ہے، صدام کا نام آتا ہے، محمد قذافی کا نام آتا ہے، مرسی کا نام آتا ہے، بڑے بڑے یہ نام ہیں، ان سب کو عبرت کا نشان بنایا گیا ہے۔ جس نے بھی جس نے بھی اس الائنس کے لیے کوشش کی، صفحے ہستی سے مٹا دیے گئے، اس لیے یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہوا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے اور اس اسٹریٹجک معاہدے کو اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کے لیے اتحاد اور اتفاق کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ان تینوں ممالک کی حفاظت کرے، اللہ ان معاہدہ کرنے کرانے والوں کی حفاظت کرے، اور پورے عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ متحد فرمائے اور مستحکم فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت فرمائے۔